دو چیزوں کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے، ایک شوہر کی وفات کی عدت ہوتی ہے۔ تو جس عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم معلوم کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کی ہے یا نہیں کی ہے کبھی بھی، یعنی وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ۔ جس نے تنہائی اختیار کر لی ہو کہ ان کے تعلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو مدخولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جس لڑکی نے کبھی شوہر کے ساتھ ابھی تنہائی گزاری نہیں، جیسے بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، نہ شوہر کبھی تنہائی میں آ کے ملا ہے، تو اسے غیر مدخولہ کہا جاتا ہے۔ غیر مدخولہ کی طلاق کی عدت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ طلاق کی عدت کی اکثر علت یہی ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ پہلے والے شوہر کا اس عورت کو پہلے والے شوہر سے کوئی حمل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے عدت مقرر کی گئی ہے۔ تو غیر مدخولہ کے چونکہ حمل کا امکانات ہی نہیں ہے، لہذا طلاق کی عدت اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، شوہر کے وفات کی عدت یہ غیر مدخولہ بھی کرے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، نعمت کے چھن جانے پہ اظہار افسوس کے لیے عدت مقرر کی گئی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ سوگ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عورت پھر ضرور عدت گزارے گی چاہے غیر مدخولہ ہو، اور اس کی عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن۔ اب اگر مدخولہ لڑکی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے شوہر کے وفات کی عدت ہو، ان کے لیے مدت عدت ہوتی ہے وضع حمل، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو۔ 2 دن بعد پیدا ہو گیا، طلاق کی عدت ختم، شوہر کے وفات کی عدت ختم۔ اگر 9 مہینے تک چلتا رہا تو 9 مہینے تک دونوں کی عدت چلتی رہے گی، لہذا حاملہ عورت کے لیے مدت عدت ہے بچے کا پیدا ہونا، جب تک نہ ہو وہ عدت چلے گی۔ اب اگر مدخولہ ہیں لیکن غیر حاملہ ہیں تو پھر اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا شوہر کے فوت ہونے کی عدت گزارنی ہے یا طلاق کی ہے۔ اگر فوتگی کی ہے تو ان کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت بنتی ہے، اور اگر طلاق کی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس عورت کو باقاعدہ حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہے، اور اگر نہیں آتا، اس طرح کہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا یا کسی بیماری کی وجہ سے بند ہے، بالکل حیض آئے ہی نہیں کبھی بھی، مثلا جیسے شروع سے آئے ہی نہیں حیض مثال کے طور پر، اور یا پھر 55 سال سے ابو ہو چکی ہیں اور خون بلڈ وغیرہ بند ہو گیا، اب نہیں آتا حیض، تو اس قسم کی عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا ان کی مدت عدت 3 ماہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ میں نے بار بار خلاصہ عرض کیا، اس کو توجہ رکھیے گا، اور ان سب پر میں نے آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب ہمارے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں بات چل رہی تھی کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو عدت اصل میں ہے اظہار افسوس کے لیے، اس لیے عورت کو ظاہری طور پہ ایک ایسا حلیہ، ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے جس سے اس کے سوگ کا اظہار ہو، افسوس کا اظہار ہو، یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ عورت زینت کسی قسم کی نہیں کرے گی، بشرطے کہ اس ترک زینت کے اندر اس کے لیے تکلیف کا کوئی عنصر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے بتایا جیسے آنکھوں کے اندر بیماری ہے اور کوئی کاجل وغیرہ لگائیں، سرما لگائیں تو اس میں بیماری میں افاقہ ہوتا ہے، سکون مل جاتا ہے، تو ہم اجازت دے دیں گے کہ آپ سرما لگا لیں، کیونکہ اب قصد زینت نہیں ہے، اب علاج ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، اس کے گرمی بہت زیادہ ہے اس میں، اور دماغ میں گرمی چڑھتی ہے اور بڑا اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں عموماً کہتے ہیں کہ جی پاؤں کے تلوے میں مہندی لگا لی جائے، یا ہاتھوں پہ مہندی لگائیں، یا سر پر مہندی لگا لیں، تو اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور اس قسم کے امراض میں سکون مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب اگر ایسے ہی واقعی کنڈیشن اور عورت اس گرمی کو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ مہندی استعمال کرتی ہے تو اس حالت میں بھی کر سکتی ہے کہ اب بھی قصد زینت کا نہیں ہے بلکہ علاج کا ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے سر میں تیل لگانا ویسے تو منع ہے عورت کو، کیونکہ تیل سے بال سنور جاتے ہیں، ذرا خوبصورت ہو جاتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو بنایا جائے تو بہت قریب قریب بال ہو جاتے ہیں جس سے اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تیل نہ لگائے وہ عورت، اور تو اس کو یعنی ایسی باتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر نہ لگائے تو بہت شدید خشکی اور کھجلی اور تکلیف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنا بعض وقت کھجاتے ہیں ایسے لوگ کہ سر میں زخم ہو جاتے ہیں کھجانے کی وجہ سے، اور بلڈ بھی آ جاتا ہے اس میں، پھر اس میں جراثیم پیدا ہو کر اور زیادہ انفیکشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی ہی واقعی صورتحال ہے تو پھر ان کو بقدر ضرورت تیل لگانے کی بھی اجازت ہوگی، جو زینت کے ارادے سے نہ لگایا جائے بلکہ صرف اور صرف بیماری سے بچنے کے لیے۔ یوں ہی ہمارے ہاں کوئی یہ قاعدہ قانون نہیں ہے مذہب میں کہ سفید لباس پہنا دو عورت کو پورا، کوئی بھی ایسا لباس پہن لے جو زیادہ شوق اور بھڑکیلا نہ ہو۔ باقی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی مثبت پروگرام آ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اذان کا جواب دینا ہو،
اور اسی طریقے سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات کرنی ہے، سامنے کسی سے بات کرنی ہے، کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح پردے کے وہی احکام جو پہلے تھے کہ جو محرم تھے ان سے پردہ واجب نہیں، جو نامحرم ہے ان سے پہلے بھی پردہ واجب تھا، اب بھی واجب ہے۔ اچھا، اب رہا اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ۔ تو دوران عدت عورت کو گھر سے باہر نکلنا حرام ہوتا ہے، سخت ناجائز ہے، لیکن ہماری شریعت باقاعدہ اس کے احکام بیان کر دیے کہ اگر وہ عورت مجبور ہے کہ گھر میں رہ کر مثال کے طور پر جیسے بیماری ہے کوئی، گھر پہ ڈاکٹر آ کے علاج نہیں کر سکتا، اس کو چیک اپ کے لیے جانا پڑے گا یا اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا ہاسپٹل میں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتی ہے صورتحال، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بالکل اس علاج کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر تو صرف چیک اپ کرانا ہے تو فوراً چیک اپ کرائے، واپس آ جائے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ دوران عدت اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کے ختم ہونے کا دار و مدار مدت پر ہے، جب مدت پوری ہوگی تب عدت ختم ہوگی۔ درمیان میں چاہے عورت 10 دفعہ باہر نکلے، 10 دفعہ اندر آئے، اگر بلا ضرورت نکلے گی گناہگار ضرور ہوگی، لیکن اس سے عدت کے اختتام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عورت علاج کے لیے جا سکتی ہے، اگر ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا، گھر پہ علاج ممکن نہ ہو تو بالکل جا کے علاج کروا سکتی ہے۔ اور بالفرض اگر ایڈمٹ ہونا پڑ جائے ہاسپٹل میں، ایسی بیماری ہو گئی کہ ایک دن، ایک ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے اس کو ہونا پڑے گا، تو پھر مجبوری ہے، پھر وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے مزید کہ اگر کوئی وہ ایسی عورت ہے کہ وہ کہیں جاب کرتی تھی مثال کے طور پہ، اب شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں جاب پر نہیں جاؤں گی، 4 ماہ 10 دن کی چھٹی لوں گی تو چھٹی مل نہیں رہی ہے اور وہ جاب سے نکال دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جاب ایسی حاصل نہیں کر سکتی، بہت دشواری ہے، اور اس سے کوئی اور ذرائع آمدنی بھی نہیں ہے، اس کے اسی پہ بچوں کا گزارا ہوتا ہے، اس کے ٹیوشن، وہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسی سے خرچہ چلتا ہے جاب سے، تو پھر یاد رکھیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اب وہ جاب کے لیے جائے اور جیسے جاب ختم ہو ٹھہرے نہیں کہیں پہ، فوراً واپس آئے، اور اپنی عدت اس کی چلتی رہے گی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ جب جا رہی ہے تو اگر کوئی آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے اب اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے، ہر جگہ برقع پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خصوصاً ہم یورپ کنٹریز میں لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں آفیسز میں جاتی ہیں، وہاں پہ آفس والوں کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، برقعے کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا، نقاب تک کا تصور نہیں ہے بعض جگہ پر، اور پھر ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا لباس ہو، ایسا لباس ہو، ایسا لباس۔ مجبوری کی صورت میں ہماری شریعت اس طرح کی خواتین کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، لیکن بس جائیں، جاب جیسی ختم ہو، انہیں ٹائمنگ جیسی ختم ہو، فوراً اپنے گھر کو واپس آ جائیں۔ تو یہ اس طریقے سے عورت بقدر ضرورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں، شوہر کا انتقال ہوا اور زمین مزارع وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر جا کے ان کو کوئی وقتاً چیک نہ کیا جائے تو یہ بڑے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، فصلیں اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، گنا اترا کے ٹرالیاں بیچ دیں، پیسے کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلتا، منوں کے حساب سے، ٹروں کے حساب سے فصل اتر رہی ہوتی ہے، اس میں 2 4 10 ٹرالیاں ادھر ادھر کرنے میں تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو دیکھنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اگر وہ عورت جاتی ہے اور واچ کرتی ہے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، بقدر ضرورت وہاں جا کر واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور پیشی وغیرہ ہے اس کی، تو وہاں پہ بھی جا سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں یہ عدت گزارے گی یہ لڑکی، لیکن یہ بعض اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ سسرال والے کہتے ہیں یہاں سے بس لے جاؤ لڑکی کو، کوئی ہوتے ہیں آپس کے تنازع، جیسے لڑکی کی سسرال والوں سے بنتی نہیں تھی، شوہر سے بنتی تھی، بس شوہر کا انتقال ہو اور سسرال نے کہا کہ بھاگو یہاں سے، ہمارا بچہ تھا تو ہم تمہیں کچھ سمجھتے تھے ورنہ نہیں، تو اب ایسی صورتحال میں وہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر میں یا کسی قریبی گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہ یہاں سسرال سے نکلی ہے تو عدت ختم، ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ نکلنے پر عدت ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر پر آ کے اس عدت کو تمام کرے گی۔ اسی طریقے سے طلاق کا بھی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہے، لیکن اس میں تھوڑا احکام جدا گانا ہے، اس لیے میں پہلے موت والے مسئلے بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اور یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے کہ اس میں کوئی نکال تو نہیں رہا، لیکن عورت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اس گھر میں کوئی دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اور فتنے کا اندیشہ ہے کہ گھر میں زیادہ خواتین نہیں ہیں، یا دن میں خواتین چلی جاتی ہیں، اکیلی رہے گی اور دیور ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس کو اپنی عزت کا کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے تو پھر بالکل شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کی غرض سے یہ اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں عدت گزار سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلے ہیں جو طلاق، یہ نہیں وفات والی عدت کے۔ اب طلاق والی عدت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے